نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ لیکچر اسلامک سٹڈیز پارٹ 2 کے طلباء کے لیے ہے۔ یہ لیکچر نمبر 12 حدیث سے متعلق ہے۔ ہمارے سلیبس کا جو دوسرا پارٹ ہے حدیث کا، اس کا یہ 12واں لیکچر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اربعین نووی، یعنی امام نووی کی جو کتاب ہے اربعین، اس سے متعلق جو احادیث ہیں آج ہم وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کی پہلی حدیث وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث وہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوگا، اور پھر مختصراً اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں، جو شرح ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، بے شک اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اسے کمائے، یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ مختصراً اس حدیث سے جو پوائنٹ نکلتے ہیں یا جو شرح ہے اس کے چند ایک پوائنٹ ہیں۔ ابن رجب حنبلی رحم اللہ کا قول ہے کہ یہ ان احادیث میں سے ہے کہ جن پر پورے دین کا دار و مدار ہے، یعنی یہ نہایت عام حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا بندہ نیت کرتا ہے ویسے ہی اللہ کے ہاں اسے اجر ملتا ہے۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، ھذا الحدیث ثلث العلم ویدخل فی 70 بابا من الفقہ، کہ یہ حدیث علم کا 1/3 حصہ ہے اور اس میں فقہ کے 70 ابواب داخل ہیں۔ یعنی صرف نیت کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ پورے علم کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو 3 میں سے 1 حصہ نیت کو شامل ہے، اور فقہ اسلامی یعنی اسلامک لا جو ہے اس کے 70 ابواب کا تعلق وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اگر بندے کی نیت درست ہوگی تو اس کا عمل درست تصور کیا جائے گا، اگر اس کی نیت خراب ہوگی تو اس کا عمل غلط قرار پائے گا، وہ درست نہیں ہوگا۔ اب نیت کا لغت میں اور اصطلاح میں کیا معنی ہے، اس کی علماء نے جو تعریف کی ہے وہ اس طرح ہے۔ لغت میں نیت کے معنی ہیں نوع من القصد والارادت، یعنی ایک قسم کا قصد اور ارادہ، اسے نیت کہتے ہیں۔ اور علماء کرام کے کلام میں نیت کے 2 معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بعض عبادات کی بعض دوسری عبادات سے تمیز کے لیے، جیسے نماز ظہر اور عصر میں، جیسے رمضان کے روزے اور غیر رمضان کے روزے میں، یا پھر عبادات اور عادات میں فرق کے لیے، جیسے غسل جنابت اور غسل فرض و صفائی میں تمیز کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی 2 چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے کہ یہ میں روزہ رمضان کا رکھ رہا ہوں یا یہ روزہ میں غیر رمضان کا رکھ رہا ہوں، یعنی فرض روزہ ہے یا نفل روزہ ہے۔
اسی طرح نمازوں کے کہ یہ میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں، تو یہاں نیت اور ارادہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ فقہا اس کو انتہائی ضروری قرار دیتے ہیں کہ بندے کی نیت کے مطابق اس کا عمل کاؤنٹ ہوگا۔ اگر نیت کی ہے فرض روزے کی اور وہ رمضان کا ہے تو وہ اسی کے مطابق اس کا ثواب اور اجر ملے گا۔ رمضان کے بعد جتنے روزے ہوں گے وہ نفلی بھی ہو سکتے ہیں اور قضا روزے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے نیت ان چیزوں کا تعین کرتی ہے۔ نمبر 2، عمل سے جو مطلوب ہے اس کی تمیز کے لیے کہ آیا اس عمل سے مقصود محض اللہ تعالیٰ ہے یا کوئی غیر، یا اللہ اور غیر اللہ دونوں، اور یہ وہ نیت ہے جس پر عارفین علماء جو زہد و تقوی سے متعلق بات کرتے ہیں، یعنی عارفین وہ علماء ہوتے ہیں، اپنی کتب میں کلام کرتے ہیں، جیسے اخلاص اور اس کے تابع اور متعلقہ امور، اور یہ متقدمین سلف کے کلام میں بہت پایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے جو شروع کے علماء ہیں، ہمارے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے ہاں یہ بہت بڑی نیت اور ارادہ اور اخلاص نیت، ان چیزوں پر وہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے کہ ان چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف امت کے کلام میں جب نیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں غالباً یہی دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ اس صورت میں نیت سے مراد ارادہ ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اس کی تعبیر لفظ ارادے سے بہت کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض کا ارادہ دنیا کا تھا اور بعض آخرت کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو یہ انتہائی بنیادی قسم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ہمیں علم حاصل کرتے ہوئے بھی محض نیت یہ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یہ آگے دیکھیں، دوسری ایک سلائیڈ ہے، اس کے اندر بھی وہی پہلے والی بات ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یعنی قرآن مجید کی یہ سورہ عاشوراء کے اندر 20 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے، اور اسے آخرت کا اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام سلف میں نیت کا یہ معنی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اسی میں سے حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن لوگ جو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو انہیں وہاں جو اجر و ثواب ملے گا وہ انہوں نے جیسی دنیا میں نیت کی تھی ویسے ہی وہاں وہ ساری چیزیں پائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حدیث مبارکہ صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔